الحمد لله والحكم لله الحمد لله والعظمة لله الحمد لله والأمر لله الحمد لله والهيبة لله الحمد لله والصفات لله الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم
أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد صل على إمامة محمد صل على أمانة محمد صل على خطابة محمد صل على لطافة محمد صل على شرافة محمد صل على شريعة محمد اللهم صل على محمد صل على اسم محمد صل على جسم محمد صل على ذات محمد صل على صفات محمد صل على جماعة محمد اللهم صل على محمد صل على عينين محمد صل على شفتين محمد صل على رجلين محمد اللهم صل على محمد جمال محمد کمال محمد وإكمال محمد حسیننا وجمیلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد حبيبك ونبيك اللهم صل على محمد ووصل محمد ونسل محمد وسنة محمد
وعدل محمد اللهم صل على تلاوة محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعزما في الكائنات اللهم صل على حكم محمد رحمة محمد هو رحيمنا وكريمنا وعليمنا وأبصرنا وأكبرنا على محمد اللهم صل على جمال محمد اللهم صل على كمال محمد وإكمال محمد اللهم صل على بطن ظهر محمد ظهر عصر عشاء فجر محمد اللهم صل على رفيق محمد وصديق محمد اللهم صل على عدل محمد وعمر محمد اللهم صل على محمد إعلان محمد وبيان محمد وقرآن محمد وعثمان بن عفان محمد حبی محمد وتقی محمد وعلی محمد اللهم صل على حبیبة محمد وشریفة محمد وعائشة خدیجة وأم حبیبة محمد وناعمة وراكعة وآزمة ورقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب محمد اللهم صل على صحب أصحاب محمد اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلب جلاؤں تھوڑی روشنی میں بنا آپ پیچھے بنا پا اسپیکر بند کر تھوڑا اسپیکر بند کر انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی
گفتگو مختصر وقت میں ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو بات سمجھ آئے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ذکر کیتا ہے، اپنے نبی دی شان نو بیان کیتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق نو بیان کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان نو بیان کیتا ہے، اور اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دا بھی تذکرہ کیتا، وفاداراں دا بھی تذکرہ کیتا، جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مل گئے، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا بھی تذکرہ کیتا۔ کوئی گل سمجھ آندی پئی ہے؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور انشاءاللہ مختصر وقت میں چند ایک باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ بات ایک بھی سمجھ آ جائے تو نجات کے لیے کافی ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی۔ جمعہ تقریر کا نام نہیں ہے، خطبہ اور جماعت کا نام ہے جمعہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر تواڈے سامنے قرآن کریم دی روشنی دے وچ کراں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دا ذکر بھی تواڈے سامنے قرآن کریم دی روشنی چ کراں، تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے، کوئی صحابہ کے خلاف بکواسات کرنے والا یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ جب اس نے قرآن کی بات کو نہ مانا تو پھر تو اس کا ایمان ہی مکمل نہ رہا، وہ مسلمان ہی نہ رہا۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا
کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی شان میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور مقام، یہ میرا نقطہ آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، عظمت، مقام، بلندی آمنہ کے لال دا تذکرہ کرنا اے خود خدا دی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اونچی آواز سے آج آپ کو تھوڑا سا بولنا پڑے گا۔ کس کی سنت ہے؟ یہ میرے رب کی سنت ہے۔ آمنہ کے لال کی شان کو بیان کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور سیرت نو بیان کرنا اے رب دی سنت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دا تذکرہ کرنا، وفاداراں دا تذکرہ کرنا، اصحاب محمد کا تذکرہ کرنا اے بھی رب دی سنت ہے۔ اور کچھ لوگ عقل کے اندھے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف صحابہ 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 کرتے ہیں، انہیں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ مجمع زیادہ ہو یا کم ہو، ہم نے بات کرنی اللہ کی رضا کی اور اپنی نجات کے لیے، اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ 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 کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بات واضح کر دوں کہ میں کسی جماعت کی، کسی تنظیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی میرا کسی جماعت، کسی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے۔ میں ایک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والا کارکن ہوں۔ میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، اور قبر کو سامنے رکھ کر یہ آج کی جو میں گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، یہ تقریباً آج سے 7 سال پہلے ایک جگہ پر میں نے گفتگو کی تھی۔ اس گفتگو، اس لہجے، اس انداز کو نشانہ بنا کر مجھے پولیس مقابلہ، جانتے ہیں آپ لوگ، آپ کو پتہ ہے جو ہوئے تھے ظالم حکمرانوں کے دور میں، پولیس مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً 7 ماہ تک میرے پیچھے لوگ رہے، لیکن رب العالمین نے مدد فرمائی، اللہ نے حفاظت کی۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے راستے کھولے، اور جب ظالم حکمران چلے گئے تو پھر وہی لوگ کہنے والے تھے کہ آپ ٹھیک کہتے تھے۔ اور جب یہ گفتگو کی اور جب مجھے وہ پکڑ کر لے کر گئے، اللہ تعالی نے میری حفاظت فرمائی، تو انہوں نے اس وقت ایک بات کی تھی۔ ہمارے دوست احباب جو تھے، ہمارے ساتھی، اور یہ گفتگو جو میں نے کی تھی کہ یہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی تھی، میں نے تقریباً 8 یا 10 منٹ کی گفتگو کی تھی۔
بس اس سے زیادہ گفتگو نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پکڑ رہے ہیں، کیوں لے کر جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے آگے سے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمیں یہ اوپر سے حکم آیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سانے اتو آرڈر آئے، اتو حکم آیا ہے۔ میں کیا ہو ظالمو تو نپن دا اتو حکم آیا ہے، اتو آرڈر آیا ہے، اور سن صحابہ دی عظمت اور مقام اور بلندی اور رفعت کو بیان کرنا یہ رب کی طرف سے اوپر سے حکم آیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان اور مقام نو بیان کرنا رب دی سنت، اور صحابہ دی عزت عظمت شان مقام بیان کرنا اے بھی رب دی سنت دی۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کی تھی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیتا ہے، عظمت نو بیان کیتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام عظمت اور شان بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ذکر حبیب، حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب دوست کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ اونچی آواز آنی چاہیے، آپ بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر آپ بول لیں، کیونکہ دیر کے ساتھ آتے ہیں آپ، تو اللہ خیر کرے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جی؟ اونچی آواز سے بولا کریں۔ حبیب کہتے ہیں دوست کو، کن وادن؟ دوست نو۔ اور حبیب گھٹیا دوست نو نہیں آتے، حبیب نکمے دوست نو نہیں آتے، حبیب بیکار دوست نو نہیں آتے۔ حبیب اس دوست نو آدن جڑا خاص دوست ہوئے، جڑا خالص دوست ہوئے، انہوں حبیب آدن۔ کی آدن؟ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ کیا۔ کیا کیا؟ اونچی آواز سے۔ اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا خلیل اللہ، اور جدو گل آئی آمنہ دے لال دی محمد الرسول اللہ نو آکھیا حبیب اللہ۔ کیا کیا؟ حبیب اللہ۔ جو تعلق، جو نسبت، جو لاڈ، جو پیار، جو محبت اللہ نو اپنے حبیب نالے، اور کسی اور نبی، کسی اور پیغمبر، کسی اور رسول نال نہیں ہے۔ ہن پتہ کیویں لگ سی کہ اللہ تعالیٰ نو اپنے حبیب نال کس طرح پیار اور تعلق ہے، کس طرح اپنے حبیب نال لاڈ ہے؟ پتہ چلے گا اللہ کے الفاظ سے، اللہ کی گفتگو سے، اللہ کے جملوں سے، کہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دے اندر کی آکھیا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب دی تعریف کب کی ہے، کس وقت کیتی ہے، کس جگہ تے کیتی ہے، کہاں کہاں کیتی ہے؟
کس جگہ تے لکھی ہے، کس مقام تے لکھی ہوئی ہے، کس موقع تے لکھی ہوئی ہے؟ میں نے آپ سے بات کی کہ میں انشاءاللہ ذکر حبیب قرآن سے کروں گا اور ذکر اصحاب محمد بھی قرآن سے کروں گا۔ کہاں کہاں تعریف کی ہے، کس جگہ تے تعریف کی تھی، کس مقام تے تعریف کی تھی، اور کس جگہ تے لکھی ہوئی ہے اور کس وقت تک لکھی رہے گی۔ کیا جو رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف، شان، ذکر، مقام لکھا ہے، کیا اے مٹنے سے مٹ جائے گا؟ مٹانے سے مٹے گا؟ بولو اونچی آواز سے۔ ختم کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کس طرح بیان کیتی ہے، آمنہ کے لال کی صداقت کس طرح بیان کیتی ہے، آمنہ دے لال دی عدالت، شرافت، خطابت، میرے پاک پیغمبر کی شرافت، میرے پاک پیغمبر کی شریعت، میرے پاک پیغمبر کی امت کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر کے حسن کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر کا طریقہ، میرے پاک پیغمبر کی سنت، میرے پاک پیغمبر کی امت کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر کی ولادت، میرے پاک پیغمبر کا بچپن، میرے پاک پیغمبر کی جوانی، میرے پاک پیغمبر کا شباب، میرے پاک پیغمبر کا کمال، میرے پاک پیغمبر کا جمال، میرے پاک پیغمبر کا حسن۔ رتب الریحان کے لوگوں توجہ آپ کی چاہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر کے شہر کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر کے علاقے کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر کے قدموں کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر کی بستی کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ملے ہیں ان کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر کا اخلاق، میرے پاک پیغمبر کا کردار، میرے پاک پیغمبر کی گفتار، میرے پاک پیغمبر کا جمال، میرے پاک پیغمبر کا کمال، میرے پاک پیغمبر کی ہر ایک ادا کو رب العالمین نے کیسے بیان کیا ہے اور کب بیان کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، صرف میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ نہیں کیا، صرف میرے پاک پیغمبر کی بات نہیں کی، جو بھی میرے پاک پیغمبر کے بستر پہ آئی ہیں، میرے پاک پیغمبر کی بیویوں کا بھی تذکرہ کیا، میرے پاک پیغمبر کے گھر کے اندر جو پیدا ہوئی ہیں میرے پاک پیغمبر کی بیٹیوں کا بھی تذکرہ کیا، میرے پاک پیغمبر کے اہل بیت کا بھی تذکرہ کیا۔ صرف میرے پاک پیغمبر کا ذکر نہیں کیا، میرے پاک پیغمبر کا مقام نہیں بیان کیا، میرے پاک پیغمبر کا رتبہ نہیں بیان کیا، بلکہ میرے پاک پیغمبر کے ساتھ جو بھی ملا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیسے بیان کیا؟ ہر ایک ادا جو بھی میرے پاک پیغمبر کے ساتھ جو مل گیا، جو میرے پاک پیغمبر کے ساتھ جڑ گیا، رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اس کی بھی شان کو بیان کیا۔ اور اب دیکھیے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بیان کیا، تذکرہ کیسے کیا۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا ذکر کیا قرآن میں،
اللہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کا ذکر کیا، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی شرافت شریعت کا تذکرہ کیا، اللہ نے میرے پاک پیغمبر کی صداقت امانت دیانت خطابت کا تذکرہ کیا، اللہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا تذکرہ کیا، بیٹھنے کا تذکرہ کیا، چلنے کا تذکرہ کیا، اللہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، گفتار کا، کردار کا ذکر کیا، ازواج کا ذکر کیا، اعمال کا ذکر کیا، عمل کا ذکر کیا۔ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر کے بستر پہ آنے والی بیویوں کا تذکرہ کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا تذکرہ کیا، اللہ نے میرے پاک پیغمبر کی بیوی سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کیا، سیدہ میمونہ کا تذکرہ کیا، سیدہ ام حبیبہ کا تذکرہ کیا، اور میرے پاک پیغمبر کی بنات کا تذکرہ کیا، میرے پاک پیغمبر کی بیٹی سیدہ زینب کا تذکرہ کیا، سیدہ رقیہ کا تذکرہ کیا، سیدہ ام کلثوم کا تذکرہ کیا، سیدہ فاطمہ کا تذکرہ کیا، اور رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا تذکرہ کیا، حضرت عثمان کا تذکرہ کیا، حضرت علی کا تذکرہ کیا، حضرت ابو العاص کا تذکرہ کیا، اور رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر کے سسرال کا تذکرہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا، حضرت عمر کا تذکرہ کیا۔ اور صرف تذکرہ نہیں کیا، رب العالمین نے اپنے نبی کا یہ جو ذکر کیا یہ ہواؤں میں نہیں کیا، اے ہوا میں کوئی نہیں کیتا، اے دریا میں نہیں کیتا، اے سمندرج نہیں کیتا، پہاڑات نہیں کیتا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب دا تذکرہ تورات دے وچ کیتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب دا تذکرہ انجیل دے وچ کیتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب دا تذکرہ زبور دے وچ کیتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا تھا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نبیوں کے سامنے کیا تھا، رسولوں کے سامنے کیا تھا، پیغمبروں کے سامنے کیا تھا، اور اطراف الریحان کے لوگوں کتاب حضرت موسیٰ پہ اتر رہی ہے، تذکرہ میرے پاک پیغمبر کا ہو رہا ہے، کتاب حضرت عیسیٰ پہ اتر رہی ہے، تذکرہ میرے پاک پیغمبر کا ہو رہا ہے، کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتر رہی ہے، تذکرہ میرے پاک پیغمبر کا ہو رہا ہے، میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کتاب اتر دی حضرت موسیٰ تے پہیے، لیکن تذکرہ اونچی آواز سے بولے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گل سمجھ بندی پہ نہیں کوئی نہ، تذکرہ آمنہ دلال دا ہوندا پیا، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جا رہا ہے، اور قرآن میں آخری کتاب رب العالمین نے جو اتاری نازل فرمائی، اس کتاب کے اندر آمنہ کے لال کا تذکرہ ہو رہا ہے، شان بیان ہو رہی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے، مقام بیان ہو رہا ہے، بلندی بیان ہو رہی ہے، صداقت بیان ہو رہی ہے، عدالت بیان ہو رہی ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کبھی رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر قرآن کریم کے اندر کبھی رب العالمین نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کبھی میرے پاک پیغمبر کی شان کے اندر رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کبھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کبھی فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کبھی میرے پاک پیغمبر کی شان کے اندر رب العالمین نے فرمایا کم بِإِذْنِ اللَّهِ، کبھی میرے پاک پیغمبر کی شان کے اندر قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، اور کبھی فرمایا انا ارسلناک شاہدا
شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور کبھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور کبھی فرمایا محمد الرسول اللہ. اور کبھی فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. قرآن کریم کے اندر شان بیان کی جا رہی ہے. قرآن کریم کے اندر میں نے یہ جملہ اس لیے نہیں بولا تھا کہ ہواؤں کے اندر نہیں کیا, فضاؤں کے اندر نہیں کیا, سمندروں کے اندر نہیں کیا, دریاؤں کے اندر نہیں کیا. رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب کا تذکرہ کیا. جو کتاب, جو قرآن قیامت تک رہے گا, اس وقت سے لے کر آج تک ہے, آج سے لے کر قیامت تک رہے گا. قیامت سے لے کر جنت میں جائے گا. جب جنت میں جائے گا تو جنت کے اندر جب رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے اندر خطاب کریں گے, تلاوت کریں گے جنت کے اندر, تو جہاں قرآن کریم کے اندر اور الفاظ آئیں گے وہاں طٰہٰ بھی آئے گا. وہاں طٰہٰ بھی آئے گا. رب العالمین جنت کے اندر بھی اپنے محبوب کا تذکرہ کریں گے. وہاں طٰہٰ آئے گا, وہاں یاسین آئے گا, وہاں مزمل آئے گا, وہاں مدثر آئے گا, وہاں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا آئے گا. جب جنت سج جائے گی, جب جنت کے اندر جنتی چلے جائیں گے, تو اس وقت بھی ذکر ہوگا تو ذکر حبیب خدا ہوگا, آمنہ کے لال کا ذکر ہوگا. اور یاد رکھنا, ذکر حبیب کے بغیر گزارا ہی نہیں. جس چیز میں ذکر حبیب نہیں وہ چیز مکمل نہیں. ذکر حبیب قرآن میں نہیں, قرآن مکمل نہیں. ذکر حبیب کلمے میں نہیں, کلمہ نہیں. ذکر حبیب روزے میں نہیں, روزہ نہیں. ذکر حبیب زکوٰۃ میں نہیں, زکوٰۃ نہیں. ذکر حبیب حج میں نہیں, حج نہیں. ذکر حبیب خیرات میں نہیں, خیرات نہیں. ذکر حبیب صدقات میں نہیں, صدقہ نہیں. ذکر حبیب ایمان میں نہیں, ایمان نہیں. ذکر حبیب شرافت میں نہیں, شرافت نہیں. ذکر حبیب عدالت میں نہیں, عدالت نہیں. ذکر حبیب سخاوت میں نہیں, سخاوت نہیں. توجہ, ذکر حبیب مسلمان میں نہیں, مسلمان نہیں. جس کے اندر آمنہ کے لال کی محبت پیار نہیں وہ مسلمان نہیں. اس کے اندر ایمان نہیں. کوئی صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کنویں میں جا کر الٹا لٹک کر لا الہ الا اللہ کہتا رہے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس کا ایمان وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا. اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ کہا, جنہوں نے پورا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, آگے آپ پڑھ دیں محمد الرسول اللہ. جن نہ پڑھیا انہیں جانا دے چھڑیاں نا, لیکن انہوں نے پاک پیغمبر کا ساتھ, ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں جی, وہ کون سی جماعت ہے؟ اونچی آواز سے, اور اونچی آواز سے. وہ جماعت جماعت صحابہ ہے, جنہوں نے کلمہ پڑھیا تے بعد اس کلمے تے عمل کر کے وکھایا. آمنہ دے لال دی محبت اور رب العالمین کی توحید کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں لٹا چھوڑی, جنہوں نے کلمہ پڑھیا
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جنہوں نے پاک پیغمبر کی تصدیق کی ہے، تو پھر انہوں نے جانیں لٹا چھوڑی ہیں، انہوں نے مال و دولت لٹا چھوڑا ہے، نہ پاک پیغمبر کا ساتھ چھوڑا، نہ پاک پیغمبر کے کلمے کو چھوڑا، جو انہوں نے اپنی جانیں لٹا دی ہیں، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، بیوی بچوں کو چھوڑ گئے، انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ساتھ دیا کہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے ان سے جان مانگی، انہوں نے جان لٹا چھوڑی ہے، مال مانگا انہوں نے مال دے دیا ہے، انہوں نے وطن کی پرواہ نہیں کی ہے، انہوں نے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی ہے، وہ گھروں سے نکل پڑے ہیں۔ آج جو مجھ تک اور آپ تک یہ قرآن پہنچا ہے، یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ آج مجھ تک اور آپ تک یہ جو دین پہنچا ہے، کلمہ پہنچا ہے، روزہ پہنچا ہے، زکوٰۃ پہنچی ہے، حج پہنچی ہے، میرے پاک پیغمبر کا طریقہ پہنچا ہے، یہ پاک پیغمبر کے اصحاب کا صدقہ ہے۔ پھر انہوں نے جانیں لٹائی ہیں، کبھی افریقہ میں پہنچے ہیں، کبھی امریکہ میں پہنچے ہیں، کبھی چین کے بارڈر پر پہنچے ہیں، کبھی افغانستان کے اندر گئے ہیں، کبھی وہ کوئٹہ کے اندر آئے ہیں، کبھی وہ پشاور کے اندر آئے ہیں، پاک پیغمبر کا دین لے کر، پاک پیغمبر کا پیغام لے کر، رب العالمین کی توحید لے کر۔ جب رب العالمین نے دیکھا یہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، پھر رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ جو آج ہم تک قرآن پہنچا ہے نا، یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ یہ آج ہم تک جو روزہ پہنچا، یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ لیکن وہ ایک ایسی جماعت ہے جس جماعت کو جہاں سے مرضی کوئی چوڑا، کوئی لانتی، کوئی کافر اٹھے، ان پہ بھونکتا رہے، ان پہ تبرئے کرتا رہے، انہیں گالیاں بکتا رہے، سر عام کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بات کی کہ قرآن سے بات کروں گا، ذکر صحابہ کا اور ذکر حبیب قرآن سے کروں گا۔ کبھی سرگودا کی سرزمین پر حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بکی جاتی ہیں، کبھی کراچی کی سرزمین پر حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بکی جاتی ہیں، کبھی اسلام آباد کی سرزمین پر حضرت ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا جاتا ہے، جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جس نے پاک پیغمبر کی تصدیق کی۔ آج سر عام انہیں کوئی کافر کہے، جو چاہے جس کے جی میں آئے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، عظمت اور شان کو بیان کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں، اگر انہیں کوئی ان پہ لعنت کرے یا انہیں کوئی کہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، تو قانون بھی حرکت میں آتا ہے، پابندیاں لگتی ہیں، ہتھ کڑیاں لگتی ہیں، جیلوں میں جایا جاتا ہے، بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، تخت داروں پہ لٹکایا جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ کیا تخت دار پہ لٹکنا کہ یہ کوئی نئی بات ہے؟ کیا ہتھ کڑی پہننا کوئی نئی بات ہے؟ پہلے علماء کرام نے نہیں پہنی ہے؟ کیا جنگ کی سرزمین پر مولانا حق نواز کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا اسلام آباد کی سرزمین پر اس جرم کی وجہ سے مولانا اعظم طارق کو 40 گولیاں نہیں کھانی پڑی؟ کیا خیرپور کی سرزمین پر علم کے پہاڑ، علم کے سمندر علامہ علی شیر حیدری کو گولیوں سے نہیں اڑایا گیا؟ کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ تم جیلوں سے، ہتھ کڑیوں سے ڈراتے ہو، یہ تو زیور ہے، یہ تو جنت کا زیور ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے ڈر کر، ان ہتھ کڑیوں سے، جیلوں سے ڈر کر
صحابہ کی شان بیان نہ کریں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اور جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بکواس کیا، ان پہ تبرہ کیا، جواب میرے رب نے خود قرآن کریم میں دیا، اور آمنہ کے لال نے خود ان پہ لعنت کی۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ صحابہ پہ تبرے کریں، انہیں گالیاں بکے، تو تم ان پہ لعنت کی کرو۔ اگر میں آج لعنت کر رہا ہوں تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے ان پر لعنت کی ہے، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ ان پہ لعنت ہے، ہم کہیں گے وہ مسلمان نہیں۔ قرآن کریم نے انہیں صرف کافر نہیں کہا، انہیں کفور کہا، بڑا کافر۔ جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، قرآن کریم نے انہیں صرف کافر نہیں کہا، بڑا کافر کہا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل کفار کفور کل خوان کفور۔ جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں، جو پہلے لوگ ایمان لے کر آئے، جو ان پہ بھونکتے ہیں، وہ صرف کافر نہیں، وہ کفور ہیں، وہ بڑے کافر ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگوں کو چاہیے کہ گھروں کے اندر اور دکانوں پہ بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ عام کریں، لوگوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، شان، عظمت قرآن کریم سے ان کے سامنے رکھیں کہ وہ کون سی جماعت تھی اور انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں، جو اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کرنے چاہیے، ان کا مقام بیان کرنا چاہیے، ان کی عظمت بیان کرنی چاہیے۔ وہ تو ایک ایسی جماعت ہے جس کی عظمت کو، جس کی شان کو، جس کے مقام کو جنگل کے جانوروں نے مانا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے ہیں، آگے شیر آیا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہا شیر نے۔ حضرت سفینہ نے اس شیر کو کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دے، میں نبی کا غلام ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ وہ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ حضرت سفینہ کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، مدینہ منورہ تک چھوڑ کر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر حضرت سفینہ نے یہ واقعہ سنایا، یہ بات بتائی اور فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں نے اسے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دے تو وہ کچھ بات کرتا تھا، وہ کچھ کہتا تھا، وہ کچھ بولتا تھا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، اے سفینہ، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل نے وہ مجھے بتایا ہے کہ وہ کیا بولتا تھا، وہ کیا کہتا تھا۔ تو نے کہا میں محمد کا غلام ہوں، تو اس نے کہا میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ صحابہ تو وہ جماعت ہے جس کی عظمت اور شان اور مقام کو جنگل کے جانوروں نے مانا۔ آج اگر کوئی صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، تبرے کرتا ہے، تو اس سے جنگل کے جانور ہی اچھے ہیں، اس سے جنگل کا سانپ اچھا ہے، اس سے جنگل کا سور اچھا ہے، اس سے جنگل کا شیر اچھا ہے جو صحابہ کے مقام کو جانتا تھا۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور جن کا تذکرہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کے سجدوں کا تذکرہ کیا، ان کے رکوع کا تذکرہ کیا، ان کے قیام کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد